بلورن کا آغاز کرتے نظر آتے ہیں آج کے ہیڈلائن۔ بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب ٹوبا کاکڑی میں فورسز کا کامیاب آپریشن، 4 اہم دہشت گرد گرفتار کر لیے، کلاشنکوف، دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد۔ گرفتار دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا، کہا 3 روز قبل رات کے وقت سرحدی باڑ پار کر کے پاکستان آئے، آگے پشین جانا تھا، ہماری تربیت ہی ہمارا نظریہ ہے۔ گرفتار دہشت گرد مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام منتقل۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان خان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے گزشتہ روز ملزم کے گھر سے ڈیجیٹل اور دیگر دستاویزات تحویل میں لیے۔ ارمغان خان کو باقاعدہ گرفتار کرنے کے بعد تفتیش کا آغاز کیا جائے گا۔ گھر کی پارکنگ سے گاڑی، لیپ ٹاپ، گرافک کارڈ اور 4G بولٹ ڈیوائس ملی، متعدد شناختی کارڈز کی کاپیاں، بینک کو لکھے گئے لیٹر، متعدد انوائسز، سیل اور ٹیکس سرٹیفکیٹ، ارمغان اور کامران قریشی کے آن لائن اکاؤنٹس کی ڈائری بھی ملی ہے۔ سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری معروضات جمع کرا دی۔ دوران سماعت لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا حوالہ دیا، تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مرکزی سوال یہ ہے کیا سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین اور سینیٹر منظور کاکڑ کے درمیان تخت جملوں کا تبادلہ۔ سینیٹر منظور کاکڑ نے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے بات نہ کریں جیسے آپ اپنے ڈرائیور کو ہدایات دے رہی ہوں۔ ڈپٹی چیئرمین نے کہا کہ میں قاعدے کے مطابق ہاؤس چلاؤں گا، آپ ایسا رویہ اختیار نہ کریں۔ سینیٹر علی ظفر کو مائک دیا تو آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ اس کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ علی امین گنڈاپور آج بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی 25 مارچ تک ملتوی۔ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے یہ کتاب بھجوائی 3 دن پہلے، یا تو گنڈاپور صاحب نے خود یہ کتاب نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی تو مجھے بھیج کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ صرف ایک چیز جو ہے وہ بھول گئے، اسلام آباد کے اوپر جو 2 ناکام حملے کیے، وہ لاہور کے اندر جو وہ انہوں نے حملے کیے، ان 2 فتوحات کا ذکر جو ہے وہ اس کتاب کے اندر مجھے نہیں ملا۔ کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا، حکومت نے 605 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے IMF کو متبادل منصوبہ پیش کر دیا۔ شارٹ فال پورا کرنے کے لیے عدالتوں میں ٹیکس مقدمات جلد نمٹائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے زیر سماعت کیسز میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کا کہنا ہے چیف جسٹس پاکستان نے بھی ٹیکس کیسز کی سماعت جلد کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ سپریم کورٹ میں 10 مارچ کو سپر ٹیکس سے متعلق اہم سماعت ہوگی۔ FBR کو سپر ٹیکس کی مد میں 157 ارب حاصل ہو سکتے ہیں۔ سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کے مسودے پر IMF سے مذاکرات آج ہوں گے۔ اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ستمبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے سرکاری افسران کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا ڈرافٹ IMF کو دیا جائے گا۔ IMF کے مطالبے پر اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ڈیجیٹل پورٹل لانچ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عرب امارات کے 8 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد میں انٹرنیشنل فری زونز اتھارٹی UAE اور الریا گروپ کے ارکان شامل تھے۔ انٹرنیشنل فری زون اتھارٹی اور سرمایہ کاری بورڈ پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور UAE کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان میں متعدد شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت پاکستان کے معاشی استحکام کی تعریف، کہا پاکستان خطے میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین مارکیٹ بن کر ابھر رہا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت بچھڑے 2 خاندانوں کی کرتارپور میں ملاقات۔ شیخ ابرا کے حاجی امین لدھیانہ سے آئے پھوپھیزاد بھائی سے 78 برس بعد ملے۔ دونوں خاندانوں نے کرتارپور راہداری کھولنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اچھی طرح سے آرگنائز ہوئی ہے، سارے میچز یہاں پہ بہت سکسیسفل ٹورنامنٹ ہے۔ BCCI محبت اسی لیے تو آئے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا جو ہمیں کہے گی اس ساتھ سے چلے۔ جو بائیلیٹرل میچز ہیں وہ ایک دوسرے کے سوائل پہ ہی ہونے چاہیے، نیوٹرل وینیو پہ۔ کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا کی قذافی اسٹیڈیم آمد۔ محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ کر چیمپئنز ٹرافی کا سیمی فائنل دیکھا۔ راجیو شکلا نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کو کامیاب قرار دیا۔ کہا ایونٹ کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے، ہمیں تو محبت ہے اسی لیے آتے ہیں۔ ٹیم کے پاکستان نہ آنے کا فیصلہ بھارتی حکومت کا ہے۔ پاک بھارت سیریز کے حوالے سے مذاکرات چل رہے ہیں۔ سیریز ہوئی تو ایک دوسرے کے ملک میں کھیلیں گے، نیوٹرل وینیو پر نہیں۔ PCB کے خصوصی دعوت پر بھارت، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے سربراہ سیمی فائنل دیکھنے لاہور آئے۔ کرکٹ بورڈ سربراہان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے بہترین انتظامات پر چیئرمین PCB کا شکریہ ادا کیا۔ نوجوانوں کو تربیتی پروگرام فراہم کرنے کے منصوبے کی منظوری۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کے باصلاحیت نوجوان نقطہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔
نوجوانوں کو پیشہ ورانہ تربیت اور ضروری ہنر کی فراہمی سے برسر روزگار امریکہ کے ساتھ قریبی شراکت داری جاری رکھے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا بگرام ایئر بیس واپس لینے یا نہ لینے کا معاملہ افغان اور امریکی حکومت کا ہے۔